السلام علیکم، ویلکم ٹو دا وی این انسٹیٹیوٹ یوٹیوب چینل. دس از یور ہوسٹ امیمہ سہیل، اور آج میں بہت ہی مزیدار بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک آپ سب کے لیے لے کے آئی ہوں، جو ہے ڈرامہ اور ہماری دماغی صحت پہ ان کا اثر. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ڈرامہ ہے اگر، تو اس کا ہماری دماغی صحت سے کیا لنک ہو سکتا ہے؟ ہم تو وہ صرف دیکھتے ہیں اور بس اس ٹائمنگ پہ دیکھا اور پھر ٹی وی بند کر دیا بس. لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ڈراماز جو ہیں ان کا ایک بہت ہی مضبوط قسم کا ایک لنک ہے ہماری دماغی صحت کے ساتھ، ہماری زندگیوں کے ساتھ. اب جو وہ لنک ہے وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، یعنی مثبت بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوتے ہیں، یعنی کچھ منفی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو ہم ان کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ایموشنل کنیکشن آ جاتا ہے. جو بھی ہمیں اسٹوری دکھائی جاتی ہے، جو بھی ہمیں کریکٹر ٹی وی پہ دکھائے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ایک اسٹرانگ ایموشن جو ہے نا وہ بلڈ اپ ہو جاتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ اگر ہم کوئی بھی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو ہم اداس بھی ہو جاتے ہیں. وہی ڈرامہ ہمیں کبھی کبھار بہت اچھا بھی فیل کرواتا ہے. وہی ڈرامہ کبھی کبھار ہمارے اوپر ایک اداسی کا سما باندھ دیتا ہے. اور وہی ڈرامہ کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں اور بیچارہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کاش ایسے ہو جاتا. اور کبھی کبھار وہی ڈرامہ ہمیں غصہ دلاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ٹی وی ڈراماز ہیں جن کو دیکھنے سے ہمارے جو ویو پوائنٹس ہوتے ہیں، ہمارا ایک نظریہ ہوتا ہے، وہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے. تو بہت سے ایسے ڈراماز بھی ہیں جو کہ سوشل، کلچرل اور پولیٹیکل ایشوز کے بیس پہ بنائے جاتے ہیں، تاکہ ہمارے جو بلیفس ہیں، ہمارے جو ویو پوائنٹ ہے، ہمارے نظریے ہیں کسی بھی رشتے کو لے کے، کوئی بھی سوسائٹی میں کام ہو رہا ہے اس کو لے کے، یا کوئی بھی اگر کرائم ہو رہا ہے، کوئی بھی جرم ہو رہا ہے، تو ان کو لے کے ہمارے جو پرسپیکٹیو ہیں وہ بھی چینج ہو سکتے ہیں. اب ہر ڈرامے میں ایک ٹپکل سٹوری دکھائی جاتی ہے کہ عورت نے رونا ہے، اس نے ظلم سہنا ہے، یعنی کہ ایک وہ انفیریئر باڈی ہے، اور سپیریئر ہمیشہ ایک میل پرسن ہے، اسی نے سیکشول ابیوز بھی ہونا ہے. لیکن کچھ ایسے ڈراماز ہیں جو ہمارے ڈفرینٹ سوشل ایشوز کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے باغی، جس میں ایک وومن امپاورمنٹ کو دکھایا گیا ہے، اور بہت ہی ایک اچھا رول صبا قمر نے وہاں پہ پیش کیا اپنا. دوسرا ڈرامہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، وہ ہے اڈاری. اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک جو وومن ہے، ایک عورت ہے، وہ ایک اسٹرانگ پاور ہے. وہ غلامی میں نہیں اس نے ہمیشہ رہنا. وہ ایک ایسی ہماری ایک پاورفل باڈی ہے جو کہ فل آف انرجی ہے، یعنی ایک ریبیلیس انرجی ہے اس کے اندر. اس کے بعد جو ڈرامہ ہے وہ ہمارے بیہیویئر پہ بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ رکھتا ہے، یعنی جو ہم دیکھتے ہیں ہم ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسا ہی لائف سٹائل اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہی ویلیوز کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ ہماری سوچ میں بھی یہ ڈراماز بہت بڑا اثر رکھتے ہیں. خاص طور پہ بچے جو دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں. یا اگر ہم دیکھیں جائیں تو بہت سے ڈراماز ہیں وہ سوشل اویئرنیس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن لوگ اتنا کھو چکے ہیں ان ڈراماز میں کہ وہ ریالٹی میں اور جو ایک ڈریمی ورلڈ ہے اس میں فرق کرنا ہی بھول چکے ہیں. اگر بچوں کی بات کی جائے سیکھنے کی، دیکھنے کی، تو ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا، بوبو ڈول اسٹڈی. تو اس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ ایک ڈول کے ساتھ انہوں نے، جو ایکسپیریمنٹرز تھے، انہوں نے اگریسو بیہیویئر، یعنی ایک غصہ والا بیہیویئر اپنایا. تو بعد میں جب اس بچے کو وہی ڈول دے کے دیکھا گیا تو بچے نے بھی ویسا ہی رویہ اس کے ساتھ اپنایا جیسے کہ اس نے بڑوں کو اپناتے ہوئے دیکھا تھا. یعنی اسی بات سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو ہمیں چیز دکھائی جا رہی ہے وہی ہمارے بیہیویئر، وہی ہمارے رویوں، وہی ہمارے اصولوں میں شامل ہوتی جا رہی ہے. جہاں تک کسی چیز کا ایک مثبت پہلو ہے، وہاں پہ اسی چیز کا کوئی نہ کوئی منفی پہلو بھی ہوتا ہے. تو ڈرامہ ہے وہ ہمارے جو معاشرہ ہے، ہمارا جو کلچر ہے، اس کو وہ بالکل ختم کرتا جا رہا ہے. جیسے کہ ہماری اسلامک ویلیوز ہیں، ہم اپنی اسلامک ویلیوز، اپنی جو لمیٹیشنز ہیں، باؤنڈریز ہیں، ان کو ہی ہم بھول چکے ہیں. یعنی کہ اب ان میرڈ کپل ایک ہی چھت تلے رہ رہے تو یہ ایک نارمل سی بات ہے. اب جو ڈرگز ہیں ان کو ایک اوپنلی ڈراماز میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بچہ ہے، وہ نشے پہ ہے، ٹھیک ہے، وہ شراب پی رہا ہے. تو پہلے کوئی بھی ہمارے اسلام میں گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز والا کوئی بھی کنسیپٹ موجود نہیں ہے، لیکن اب ہر پاکستانی ڈرامہ میں ہمارے پاکستان میں یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے. جہاں تک پہلے ڈائیورس کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، اور اب ہر دوسرا ڈرامہ یہ پروموٹ کر رہا ہے کہ سیکنڈ میرج کو، ڈفرینٹ انلیگل ایکٹیویٹیز کو. تو یہ ڈرامہ انڈسٹری جو ہے اسپیشلی جو پاکستان کی، وہ ایک نیو ریکارڈ قائم کر رہی ہے، سوسائڈس کو لے کے، مرڈر کو لے کے، فزیکل ابیوز کو لے کے، ڈائیورسز کو لے کے، سیکنڈ میرجز کو لے کے.
اور ایک جو بیٹی ہے اس کو ایک بوجھ بنایا جا چکا ہے اس ڈریمی ورلڈ میں، جو کہ ہماری اصل جو ہماری حقیقی زندگیاں ہیں اس پہ ان کا بہت بڑا اثر ہے وہ مرتب ہو رہا ہے۔ جہاں تک مثبت اور منفی پہلوؤں کی بات ہے، بہت سے ایسے پاکستانی ڈراماز بھی ہیں جو نفسیاتی مسئلوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے اور بہت ہی ایک فیم اس کو حاصل ہوا تھا وہ ہے ڈرامہ ثبات، جس میں جو میرال خان ہے، سارہ خان نے جو ایک رول پلے کیا ہے، اس میں ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر کو شو کرایا گیا۔ اور ان ڈراماز میں جو ایکٹرز ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں پہلے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ چیز بھی ایگزسٹ کرتی ہے اس دنیا میں، وہ تھا نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ اس سے مراد یہ ہے، نارسزم ہوتا ہے ایک سیلف آبسیسڈ ہونا کہ بس میری ہی تعریف ہو، میں ہی سب سے خوبصورت ہوں، مطلب میں ہی سب سے ٹاپ پہ ہوں، فرسٹ پہ ہوں، A1 ہوں، میری ہی پرسنالٹی سب سے زیادہ اچھی ہے۔ تو یہی کیس میرال خان کے ساتھ تھا، وہ اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہیں سمجھتی تھی۔ تو ایک یہ بہت ہی اچھا ڈس آرڈر، ایک بہت ہی ایک اویئرنیس دینے والی چیز جو ہے وہ اس ڈرامہ کے تھرو دکھائی گئی ہے۔ اور اس کا اینڈ میں یہ حل بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو نفسیاتی مسئلہ ہو جائے تو ہمیں اس سے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ ایک یہ بھی اویئرنیس پھیلائی گئی اس چیز سے کہ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سائیکالوجسٹ کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جانا، ارے وہ تو پاگلوں کا ڈاکٹر ہے، اگر ہم اس کے پاس گئے تو لوگ کیا کہیں گے۔ ایک اور ڈرامہ ہٹ ہوا تھا جو کہ ہے عشق زہر نصیب، جس میں سپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کو دکھایا گیا ہے، یعنی ایک ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر کو اس میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی کنڈیشن سے ایک انڈیویجول سفر کرتا ہے جس میں وہ دو قسم کی پرسنالٹیز کو اپنا لیتا ہے۔ اور جو اس میں سونیا حسین ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے یہ پروجیکٹ سائن کرنے سے پہلے مجھے اس چیز کی کوئی بھی اویئرنیس ہی نہیں تھی کہ ایسا بھی ڈس آرڈر ایگزسٹ کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ ہم نے اپنی آڈینس کو اس بارے میں بہت بخوبی یہ بتایا ہے کہ یہ بھی ایک آئیڈینٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے اور ان پیشنٹس کو ہمیں ڈفرینٹ سچویشن میں کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، کیونکہ جو ان کے سمپٹمز ہوتے ہیں وہ بہت ہی سویئر لیول کے ہوتے ہیں، ان کو اس کنڈیشن میں بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیسے ایکٹ کر رہے ہیں، تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ڈرامہ آ جاتا ہے یہ دل میرا، ایک یہ سائیکولوجیکل تھرلر ڈرامہ تھا۔ اس نے اویئرنیس یہ پھیلائی تھی PTSD کے بارے میں، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر۔ بہت جو آئینہ اور امان تھے انہوں نے یہ کریکٹر اس میں پلے کیا، یعنی انہوں نے اپنے بچپن میں ایک ایسا ٹراما، ایک ایسی ٹریجڈی فیس کی تھی، جو ان کا جو بچپن تھا وہ ایک ڈارک سا، ایک شیڈی سا تھا، اور بعد میں جب وہ اپنی ایڈلٹ ایج کی طرف آئے تو انہوں نے ایک سائیکولوجیکل ایشوز بہت سے فیس کیے، اور ایک دوسرے سے انہوں نے بہت سی مائنڈ گیمز کھیلی، لیکن یہ کہ آئینہ نے ایک سائیکیٹرسٹ سے بھی رجوع کیا تھا، اور یہ ایک بہت ہی اچھی چیز دکھائی گئی ہے، اس بارے میں اویئرنیس دی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی سائیکولوجیکل ایشو ہو جاتا ہے تو ہمیں کنسلٹ کرنا چاہیے کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس، نہ کہ ڈر کے بیٹھ جائیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم جائیں گے تو ہماری باتیں نہ دوسروں کو پتہ چل جائیں۔ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے۔ اب بہت سے ایسے ڈراماز ہیں جو کہ فینٹیسی بیس ہیں، کچھ ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو کہ حقیقت میں ہونا ناممکن سی بات ہے۔ ہاں جی، میں بات کر رہی ہوں آج کے بہت ہی فیمس اور بہت ہی ہٹ ڈرامہ کی، جو ہے تیرے بن۔ اب اس میں معتصم کا جو کریکٹر دکھایا گیا ہے، اس سے کیا ہے کہ لوگ اتنے انسپائر ہو رہے ہیں، جو اسپیشلی گرلز ہیں وہ یہ آئیڈیالائز کر رہی ہیں کہ اچھا اگر ہسبینڈ ہو تو ایسا ہو، اتنا ڈیشنگ پرسنالٹی اس کی ہونی چاہیے، اتنا وہ کیئرنگ لوننگ ہونا چاہیے، لیکن حقیقت میں یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ ہوتی ہوگی ممکن، لیکن میجورٹی کیسز فیلئر کی طرف جاتے ہیں۔ تو لوگوں کا ایسے آئیڈیالائز کر لینا اور ویسا پھر حقیقی زندگی میں نہ ہونا آگے سٹریس، ڈپریشن اور انگزائٹی کو لیڈ کرتا ہے، جو کہ میں پچھلی ویڈیوز میں بہت اچھے طریقے سے بتا چکی ہوں، اور یہی ہماری ان ہیپینس کو، ہماری جو سیلف اسٹیم ڈاؤن ہو جاتی ہے، مورائل ہمارا گر جاتا ہے، ان چیزوں کو کاز یہ کرتا ہے، لیڈ کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایک ڈرامہ ہماری زندگی میں ایک مثبت اور ایک منفی پہلوؤں سے کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ اپنا جو ریویوز ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔